السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ تحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 36واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور حسب معمول آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس زیر مطالعہ احادیث 5171 سے 5182 احادیث، جن کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے قابل وضاحت عبارات یا الفاظ کی بھی وضاحت کریں گے، اور اسی طرح حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے حدیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی کہ ہمارے پاس یہ کتاب الرقاق اور اس کے تحت آنے والے ابواب اور پھر ابواب کے تحت آنے والی احادیث ہیں۔ دل کو نرم کر دینے والی یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ایک صاحب ایمان کی توجہ دنیا سے کم کر کے آخرت کی طرف مبذول کرانا۔ یہ سلسلے میں الفصل الثانی ہماری دوسری فصل اسباب میں پہلی حدیث 5171 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفصل الثانی دوسری فصل اور پہلی حدیث 5171 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون شخص ہے جو کہ لے مجھ سے انی ہؤلاء الکلمات، ان کلمات کو اخذ کرے مجھ سے، یعمل بہن، تو ان پر پھر عمل پیرا بھی ہو، ان کلمات عمل بھی کرے، او یعلم، یا وہ تعلیم دے ان کلمات کی، من یعمل بہن، جو ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے۔ تو میں نے کہا، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا، میں ہوں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر میرا ہاتھ پکڑا، عد خمسن، تو آپ نے 5 کی گنتی جو ہے وہ شمار کی، اور 5 چیزیں گنی یا شمار کی۔ فقال، آپ نے یہ فرمایا، اتق المحارم، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، کہ المحارم، اللہ اکبر، کن عابد الناس، تو ہو جائے گا لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار۔ جی، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تو بن جائے گا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور راضی ہو جا ہر اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کی، یا تیری قسمت میں اللہ نے رقم کیا، لکھ دیا۔ کن اغنى الناس، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ
غنی ہو جائے گا، سب سے بڑھ کر لوگوں سے غنی بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اور اسی طرح اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کر، وَأَحْسِنْ اچھا برتاؤ کر، کن مؤمنن تو سچا سچا مومن بن جائے گا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ اور لوگوں سے محبت کیا کر، ما تحب لنفسک یا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے پسند کیا کر، ما تحب لنفسک جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کر، کن مسلمہ تو سچا سچا مسلمان بن جائے گا، ولا تکثر الضحک اور زیادہ مت ہنسا کر، ان کثرت الضحک اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا امیت القلب دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رواه احمد، و اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے بھی، وقال اور کہا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ تو آج کی ہماری عزیز طلبہ یہ پہلی حدیث ہے جسے ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ تو بعض اہل علم ہاں تحقیق کے بعد یہ حدیث حسن درجہ کی ہے، یعنی صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے ضعیف ہی قرار دیا ہے، اس بنیاد پر کہ سند میں ابو طارق نامی راوی مجہول ہے، جبکہ حسن بصری جو ہیں وہ بھی اس کی سند میں موجود ہیں، جو مدلس اور عنعن معروف ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعالم بالصواب۔ بہرحال اختلاف ہوا ہے اس حدیث کی صحت کے بارے میں، ہم اس کا علم اللہ کی طرف سونپتے ہیں۔ حدیث میں لفظ المحارم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، کہ جن پر عمل پیرا ہونا یا جن حدود کو پھلانگنا حرام ہے۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس عزیز طلبہ آج کے سبق کے حوالے سے وہ ہے 5172، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب ایسی حدیث آپ جانتے ہیں اب ماشاءاللہ کہ حدیث قدسی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا حوالہ دے کر بات فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم اے آدم کے بیٹے، فرغ لعبادتی میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا۔ ہاں جی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں یا کٹیا میں بیٹھ کر بس سجدہ ریز ہو، قیام کر، رکوع کر، دن رات تیرا یہی مشغلہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وقت آئے میری عبادت کا، بندگی کا، میرے ذکر کا، یا جب تو ٹائم فارغ پالے اس وقت تو میرے ساتھ وابستہ رہے، میری عبادت کر، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر اپنے دل میں، دماغ میں، اور اپنے جو جوارح پارسا باڑی ان کو میری اطاعت میں مصروف رکھ، سے واجبات بھی جو کہ تجھ پر عائد ہیں وہ بھی میرے ادا کرنا اصل میں حقیقت میں میری ہی اطاعت و فرما برداری ہے، اور میرے ہی لیے تیری وہ مشغولیت اور مصروفیت ہے۔ تو یہ معنی ذہن میں رکھیے گا، فرغ لعبادتی میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا فرق جواب امر ہے، املا صدر کا غنن میں بھر دوں گا تیرے سینے کو استغنا سے، سبحان اللہ، یعنی مالداری سے اور دنیاوی جو اغراض ہیں، دنیاوی جو مسائل ہیں، دنیاوی جو
ضروریات ہیں ان سے میں تجھے کافی ہوں گا۔ مطلب املا صدرک کا، تیرے سینے کو بھر دوں گا میں، تجھے مالا مال کر دوں گا، غنن، غنا کی جو اپنا ہے، سمجھ لیجئے کہ قیمت، غنا کے مال سے، غنا کے سامان سے، غنا کی پراپرٹی سے، ٹھیک ہے جی، غنا کی نعمت سے، اس سے غنا جو کہ ضروریات سے یا دوسروں سے انسان کو بے پرواہ کر دے۔ واسد فقر، اور تیرے فقر کو میں بند کر دوں گا۔ کیا مطلب کہ تیری جو احتیاج ہے ضروریات زندگی کے لیے، دوسروں کی محتاجی، وہ ختم کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ میں تیری ضروریات از خود پورا کرنے کے لیے تجھے کافی عطا کروں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملا تو یدا کا شغلہ، تو پھر میں تیرے ہاتھ کو مصروف کر دوں گا۔ مطلب اللہ اکبر، میں تجھے ایسے مصروفیات میں تجھے دھکیل دوں گا، تجھے پھنسا دوں گا، تجھے گرا دوں گا۔ مراد یہ ہے، یہ بڑی ہی عبارت جو ہے یا الفاظ ہیں، یہ استعارے اور کنائے کے ہیں، بڑے بلیغ ہیں۔ ملا تو یدا کا شغلن، تو میں بھر دوں گا تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے۔ کیا مطلب تجھے دنیاوی معاملات، مصروفیات اور شغل اور پھر دلدل میں تجھے گرا دوں گا۔ ولم اسد فقرک، اور میں تیرے فقر اور احتیاج کو بھی بند نہیں کروں گا، یعنی اور بڑھ جائے گا، جگہ جگہ در در تو ادھر ادھر بھٹکے گا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ٹکریں مارے گا، لیکن بننی پڑے گی کچھ اور نہ پوری ہوگی، اسی میں تو پھنس جائے گا۔ رواہ احمد و ابن ماجہ، اسے امام احمد نے اپنی کتاب میں مسند احمد میں، اور ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کی ہے اس حدیث کو۔ حدیث کی اسناد حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ملا تو یدا کا شغلن، جیسا کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے دھندوں سے بھر دوں گا۔ اور یہ الفاظ املا صدر کا گنن، جو جیسا کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں علم و معارف منور کر دوں گا، پیدا کر دوں گا، جن کی وجہ سے تو دنیا جہاں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ بہرحال کوئی بھی معنی لیا جا سکتا ہے جس سے اللہ کی طرف رجوع ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، اور اللہ اس کی دنیاوی احتیاجات کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ۔ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ ذکر رجل، کہ ذکر کیا گیا ایک آدمی کا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، بعبادت و اجتہاد، اس کی عبادت کے ساتھ، اور پھر اس عبادت میں اس کے انہماک اور محنت اور تگ و دو اور مشقت اور کوشش، یہ ساری چیزیں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے، تو پر عبادت بھی ایسی اس میں وہ کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ وذکر آخر برعۃ، جبکہ دوسرے ایک صاحب ان کا ذکر کیا گیا آپ کے سامنے، برعۃ، ان کے تقوی کی بابت، پرہیزگاری، خشوع و خضوع، خوف اللہ کی، اطاعت و فرما برداری کا ہر وقت یہ انتظام، اور پھر نافرمانی کا جو ڈر ہے، خوف ہے اس بارے میں، الورع یعنی جسے تقوی کہہ لیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعدل بالریاتی، یہ جو اس کی عبادت ہے اس پہلے آدمی کی، اور اس کی محنت عبادت میں، اس کو تو برابر نہ کرا، بالریات تقوی اور پرہیزگاری کے برابر نہ کر، ہاں جی، یعنی مطلب یہ کہ ان کا آپس میں کمپیئر اس کو نہ کیجیے۔ یعنی الورع مراد لے رہے تھے، الورع یعنی ورع مراد سے ایسا تقوی اور پرہیزگاری جس میں گریازاری بھی ہو، خشوع و خضوع ہو، ساری چیزیں۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو
حدیث کی اسناد عزیز طلبہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن عبد الرحمن بن نبی مجہول راوی ہے، مجہول الحال۔ حدیث میں مذکور لفظ الریا تو کا معنی ہے پرہیزگاری، تقویٰ، اور الورع کا لفظ یعنی ریا کا معنی کیا گیا ہے، مطلب یہی ہے تقویٰ، خوف۔ ٹھیک ہے جی، تو معلوم ہے اس حدیث سے یہ بھی ہوا کہ جو انسان پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو محب عبادتیں تو بڑی کرتا ہے اور اس کے انتظام بھی، انصرام بھی، لیکن اس کے اندر جو رنگ ہے عبادت کا وہ نہ پیدا ہو، اللہ کا خوف۔ اور پھر یہ ہے کہ پرہیزگار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا اطاعت کا ہمہ وقت اسے احساس ہو کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی السائرین للتقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، یہ معنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے کہ جو اجر و ثواب بار بار قرآن حکیم میں ذکر کیے ہیں، ہاں جی، اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، اتنی بار آیات مبارکہ آئی ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ، ان للمتقین مفازا حدائق وعنب، یعنی بہت ساری آیات، قرآن کا کوئی بھی شاید صفحہ یا پیج جو ہے وہ خالی نہیں اس سے۔ ہدی للمتقین، یعنی شروع میں یہ کہہ دیا اللہ نے۔ تو آگے ہے حدیث نمبر ہمارے پاس 5174، وعن عمرو بن میمون الاودی، اودی، عمر بن میمون اودی رحمہ اللہ تعالی، یہ غالباً یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، عمر بن میمون الاودی رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب یعنی آدمی سے یہ فرمایا، وهو یعظہ، اور آپ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، غیر صحابی تھے، آپ نے فرمایا سے وصیت کرتے ہوئے یا نصیحت، وعد، تنم خمسن قبل خمسن، کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ وہ پانچ چیزیں چھن جائیں، پانچ چیزوں کی قدر کرو، ان کی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ شبابہ کا قبل حرم، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کہ جی کہ شباب جوانی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے، اطاعت و فرما برداری، قربانی، جہاد، عبادات، اور دوسروں کے کام آنا، خدمت، ہاں جی، ملک و ملت کے لیے دو دو باغ دوڑ، قبل حرام، ایک بڑھاپے سے پہلے، جو کہ یہ ساری چیزیں بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہیں، وصحت کا قبل سقم، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے۔ صحت اور بیماری میں بھی یہی معاملہ ہے، ایک انسان کا صحت میں کجا وہ کیا بڑے بڑے پہاڑ جو ہے کھود لیتا، ڈھا لیتا ہے، بیماری میں بیچارہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، دوسروں کے سہارے تلاش کرتا ہے اللہ کے بعد۔ وغنا کا قبل فقر، اور اپنے تونگری کو اپنے فقر تنگ دستی سے پہلے، اگر اللہ نے خوشحالی دی، مال دیا، دولت دی، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت بناؤ، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، صدقہ جاریہ، اس سے پہلے کہ فقر محتاجی آ جائے اور تم در در کے گداگر اور فقیر بن جاؤ۔ وفراغت کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو یا فراغ کا، فراغت مصروفیت کو، یعنی فراغت میں کہ اپنا فراغت کو، اپنی مصروفیت قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے۔ فراغت کا مراد یہ ہے کہ آدمی اپنا کاموں سے فارغ ہو جائے، ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، اور اللہ اس کو اتنے وسائل دے دے دنیا میں کہ وہ اکیلا تنہا اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے، بلکہ فارغ ہے وہ، خالی بالکل۔
تو اس کو فراغت کو جو ہے وہ غنیمت جانے قبل شغل کے سے پہلے کہ اس پر مصروفیات یا ذمہ داریوں کے انبار یا بوجھ آ پڑیں اور وہ ان کے تلے دب جائے۔ وہ حیات کا قبل موت کو رشرہ زندگی کو موت سے پہلے، یہ بھی کلیئر ہے بالکل اس کا مفہوم۔ رواه ترمذی و مرسل، امام ترمذی نے اس کو مرسل روایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ عمر بن میمون یہ جو ہیں یہ صحابی نہیں، تو یہ براہ راست اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ مرسل، اور ارسال جو ہوتا ہے وہ ایک ضعف کی ہی ایک قسم ہے۔ اس کا بہرحال ایک شاہد موصول مروی موجود ہے جو کہ متصل ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی سند اس ایک موصول شاہد کی وجہ سے ہم صحیح کہہ سکتے ہیں متن کے اعتبار سے، جبکہ یہ سند مرسل ہے۔ اور موصول جو روایت ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث میں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، تو یہ 5 ایسے احوال یا حالتیں ہیں کہ انسان کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو، اگر وہ مس کر دے تو پھر مضا ما مضا، جو چیز مس ہو گئی وہ مس ہو گئی، وہ کبھی پلٹ کے نہیں آ سکتی۔ 5175 حدیث ہے آگے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، ما ینتظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ما ینتظر احدکم الا غنى مطغیا، یہ آدمی کے اپنی بیوی زندگی یا وقت یا سہولیات یا صحت، تندرستی، فراغت، یہ ساری چیزیں جو اوپر حدیث میں ذکر ہوئی ہیں ان کو وہ ضائع کرتا ہے۔ جیسے سورہ عصر میں ہے نا، اللہ نے قسم کھائی ہے وقت کی، اور وقت کی قسم کھا کے وقت کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر کیا اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ انسان، پہلے تو یہ ہے کہ ہر انسان، استغراق کا الف لام، تقریباً انسانیت ساری نقصان میں ہی ہے، مگر وہ لوگ جو ہیں وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس اعتبار سے اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں جو اس دیے ہوئے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ہم اس حدیث میں تھے 5175۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ما ینتظر احدکم الا غنى مطغیا، کہ تم میں سے کوئی نہیں انتظار کرتا، ما ینتظر احدکم الا سوائے غنى مطغیا، ہاں جی، غنا کا، تونگری کا، خوشحالی کا، غنن آسودگی کا، متغین جو کہ اس کو سرکشی پر یا جو اس کو حد سے تجاوز کرنے پر مجبور کر دے، غنن متغین، ایسی تونگری، ایسی خوشحالی کا نہیں انتظار کرتا تم میں سے کوئی ایک، مگر ایسی خوشحالی، تونگری کا، آسودگی کا جو اس کو سرکشی میں مبتلا کر دے، یعنی حد سے تجاوز کرنے کی طرف لے جائے، غنن متغین، او فقرن منسین، یا ایسے فقر اور تنگ دستی کا وہ انتظار کرتا ہے جو کہ اس کو جو اسے اللہ کا ذکر بلا دے، یعنی ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں، ایسی تنگ دستی کہ وہ بس اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھے اور مایوس ہو جائے، اللہ سے بھی اپنا رشتہ توڑ لے، اور توکل، اعتماد، یقین، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، فقرن منسین، بلا دینے والا، ٹھیک ہے جی۔ عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے ساتھ وابستگی، اس کا وہ انتظار کرتا ہے، ایسی محتاجی کا۔
او مرضن مفسدن، یا ایسی بیماری کا انتظار کرتا ہے کہ جو فساد کا باعث ہو، بربادی کا، او حرمن مفندن، یا اس کو ایسی، یا وہ اپنی اس بڑھاپے کے انتظار میں رہتا ہے، مفندن، جو اس کو، اللہ اکبر، بے بد حواس کر دے، بے عقل بنا دے۔ اور ظاہر ہے کہ بڑھاپا جب آدمی پر طاری ہوتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے، سب سے پہلے عقل و شعور اس کا کم ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو جب میں سے ہم عمر رسیدہ کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں نقص آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں، گراتے چلے جاتے ہیں اس کو، تو اس کی پیدائش کے اعتبار سے بھی۔ تو حرام مفندن، یا وہ اپنا ایسے بڑھاپے کے انتظار میں رہتا ہے جو اس کو بد حواس اور بے عقل بنا دے، او موتن مجہزن، یا پھر وہ انتظار میں رہتا ہے ایسی موت کے جو اچانک اس کو چک لے، موتن مجہزن، ابھی دجال، یا وہ قرب قیامت آنے والے دجال کے انتظار میں ہے۔ فالدجال شر غائب، اور دجال تو ایسا شر ہے کہ جو کہ ابھی انویزیبل یعنی غائب ہے، پوشیدہ ہے۔ ینتظر، اس کا انتظار کیا جاتا ہے، انتظار کیا جائے گا نکلنے تک۔ ابھی ساعت، یا پھر وہ انسان تم میں سے کوئی ایک اس انتظار میں رہتا ہے کہ قیامت آئے۔ وساعت ودھا و امر، اور قیامت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہلاک کرنے والی، تباہی و بربادی لانے والی، و امر، اور کڑوی ہے، ناگوار۔ رواه ترمذی و نسائی، امام ترمذی اور امام نسائی نے، یہ دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند عزیز طلبہ انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ محرز بن ہارون راوی متروک ہے اس کی سند میں، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں الفاظ حرام مفندن، ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ان کا ہے بد حواس اور بے عقل بنا دینے والا بڑھاپا، یعنی عقل اور شعور کو چھین لینے والا بڑھاپا، کہ انسان بچہ بن جائے، بچے کی طرح ہو جائے۔ 5176 حدیث آگے۔ وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا آگاہ رہو، ان الدنیا ملعونۃ، بے شک دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ، ملعون ما فیہا، جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے ان پر، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، اور ہر اس عمل سے جسے وہ اللہ پسند کرتا ہے، وعالم، اور عالم شرعی عالم اس سے مراد ہے دینی عالم، او متعلم، یا طالب علم جو کہ دین سیکھنے والا ہے۔ تو یہ چار چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ اپنا دنیا کی، وہ ملعون یعنی بے فائدہ، نقصان دہ ہو سکتی ہے، انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کے لیے، سوائے ان چیزوں کے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے، رحمہم اللہ۔ تو حدیث کی سند عزیز طلبہ صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ وما والاہ، ان کو انڈر لائن کیجئے، کہ ہر وہ عمل یا چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، عبادات ہیں مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، اور دیگر احکامات، اطاعت کے اعمال۔ آگے ہے وان سہل بن سعد، حدیث 5177، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر دنیا ہوتی یا ہو برابر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، ما سکا کافرن، تو اللہ نہ پلائے کسی بھی کافر کو منہا، اس دنیا سے، شربتن، ایک بھی گھونٹ، یعنی پانی کا گھونٹ بھی سمجھ لیجئے۔ تو چونکہ اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، اور اپنے اہل ایمان، اہل اسلام جو لوگ ہیں ان کے دشمنوں پر یہ چیزیں فراخ کی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے کوئی۔ تو اگر ان کی اہمیت، قیمت، قدر ہوتی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی، تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ رحمہم اللہ، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ سب نے نئی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، یہاں یہ جو حدیث ہے اس کی جو اوپر سند ہے، طریق، مگر اس کے شواہد ہیں جن میں سے کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، اور ان کا کچھ حصہ جزوی صحیح ہے۔ ضعف کی وجہ یہ ہے کہ سند میں عبد الحمید بن سلمان ضعیف راوی ہے، اللہ اکبر۔ باقی اس کا جو مفہوم ہے اس میں کسی کو انکار نہیں، دنیا کے سامنے دنیا کی حالت اخروی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں۔ حدیث میں الفاظ جناح بعوضۃ، مچھر کا پر، اس کو انڈر لائن کیجئے اور آگے آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 5178 وان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا الضیعۃ، کہ مت بناؤ تم پراپرٹیز، یعنی اپنی ویلیوز دنیا میں، اپنی جائیدادیں، اپنی جاگیریں، مال، اسباب، مال و متاع، یہ مت بناؤ، یہ یعنی دنیا کا سارا سامان۔ الضیعۃ سے مراد یہ ہے، لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا، کہ تم مبادہ کہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ، دنیا میں تم محو ہو جاؤ، اور دنیا میں تم ڈوب جاؤ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، بل لجوا فی عتو و نفور۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لا محالہ انسان کو اخروی زندگی سے ہٹا کر توجہ، تو وہ دنیاوی معاملات اور شغل مشاغل اس میں مصروف کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ دنیاوی چیزیں، خاص طور پر وہ جو انسان کی ضرورت سے زائد ہوں۔ انسان کی ضرورت کی حد تک چیز جو ہے وہ تو محمود ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یا بہت ہی کم اس حد تک کہ وہ اس کی ہوش آواز ٹھکانے رہیں اور وہ صحیح رہے، اللہ کا بندہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن اکثر و بیشتر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ رواه ترمذی والبیہقی فی شعب الایمان، امام ترمذی اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے سنن یعنی جامع ترمذی میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند جید یعنی حسن ہے، لا تتخذوا الضیعۃ، حدیث حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ الضیعۃ کو انڈر لائن کیجئے، دنیاوی مال و متاع، جاگیریں، صنعت، تجارت، زراعت، باغبانی، شجرکاری، مکانات کی تعمیر و ترقی۔ لیکن اگر میں نے کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ذکر الہی میں، اللہ کی عبادت میں، اطاعت و فرما برداری میں، حق حقوق کی ادائیگی میں حائل نہ ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 5179، وعن ابی موسیٰ العشری، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب دنیا، جس نے محبوب رکھا اپنی دنیا کو،
अदर्र बिआखिरती, तो उसने फिर अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा लिया। यानी दुनिया के मुकाबले में अगर दुनिया को महबूब रखा, आखिरत के मुकाबले में अगर दुनिया को महबूब रखा से मुराद है कि प्रेफर किया, उसको तरजीह दी। वमन अहब आखिरत, और जिसने अपनी आखिरत से प्यार किया, उसको महबूब रखा, अदर्रा दुनिया हो, तो उसने अपनी दुनिया को जो है वो गंवा लिया, अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचा लिया। तो बहरहाल आखिरत अगर बन जाए तो दुनिया का नुकसान कुछ भी नहीं। फ़आसिरू, तो फिर क्या करो तुम, फ़आसिरू तुम तरजीह दो, प्रेफर करो, मा यबका, उस चीज़ को जो बाकी रहने वाली है, अला मा यफना, उस चीज़ पर जो फना होने वाली है। तो अक्लमंद आदमी का तो यही तकाजा है, दुनिया में भी वो ऐसे ही करता है कि जो चीज़ देर पा हो उसे वो लेता खरीदता है, उस चीज़ की बजाय जो जल्दी खराब हो जाने वाली है या नुकसानदेह है। अकल का तकाजा यही है। वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, रवाह अहमद वल बैहकी फ़ी शुअबिल ईमान, इसे इमाम अहमद और इमाम बैहकी ने, इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में और इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान में से रिवायत किया है रहमहुल्लाह। इस हदीस की इसनाद भी ज़ईफ है। ठीक है जी, 5179, इसलिए कि इमाम मुंदरी रहमहुल्लाह का कहना है कि सनद में रावी अल मुत्तलिब, ये वो रावी है कि जिसने सहाबी रसूल अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना तक नहीं। हाँ, मगर इसका एक शाहिद हसन सनद के साथ मौजूद है। इसका शाहिद तो गोया वैसे भी जो कुछ इसके अंदर यानी मौजू है, जो इसका हदीस का या जो जिक्र हुआ है, उसके बारे में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, और एक शाहिद भी हसन सनद के साथ मौजूद है। वल्लाहु आला व आलम बिस्सवाब। हदीस के अल्फाज फ़आथिरु मा यबका ला मा यफना, इन अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए कि बस तुम हमेशा रहने वाली चीज़ को फना हो जाने वाली चीज़ पर तरजीह दो। आगे जी हमारे पास हदीस 5180, वह नबी हुरैरा था, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं मरफू, काला, आपने फरमाया, लोएना अब्दुल दीनारी, लानत किया गया है दीनार का बंदा, वलोएन अब्दुल दिरहम, और दिरहम का बंदा जो है वो भी लानत किया गया, यानी मलऊन है, दोनों मलऊन है। रवाह तिरमिज़ी से इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अल्लाह अकबर। हदीस ज़ईफ़ ही लगती है। तो बहरहाल जैसा कि पहले भी सही हदीस भी गुजरी है कि जो इसी माने में है, माने और मफहूम के एतबार से कोई शक नहीं है इसमें। तायस अब्दुल दिनार, तायस अब्दुल दिरहम, तायस अब्दुल खमीसा, ये पहले शुरू में हमने हदीस पढ़ी है, सही है। हिलाक हुआ दिरहम दिनार का बंदा, तो लानत जो है वो भी एक हिलाकत का बायस है। बाकी इन अल्फाज में ये जो हदीस आई है, इस पर जो तरीक़ा है उसमें ज़ोफ़ है। यह अहले इल्म की इल्मी अमानत का तकाजा है कि वो बयान करते हैं, तो उसी तरह जो हकीकत है अल्लाह की तौफीक से। तो भाई अब्दुल दीनार और अब्दुल दिरहम की बजाय अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बनना चाहिए। तो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला, ये इंसान का बहुत बड़ा साहिब ईमान का शर्फ है और कमाल शर्फ है, इससे बड़ा और कोई टाइटल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अब्द का जो है वो टाइटल दिया था। वन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह कादू यकूनून अलैहि लिबदा, यहाँ भी सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। ये अब्द अल्लाह के पैगंबर का ये लक़ब है, और ये इंसानियत की मेराज सबसे बेहतरीन टाइटल तमगा है, बंदा बनना अल्लाह पाक का सच्चा सुच्चा। तो बहरहाल
اس حدیث کی اسناد جو ہے وہ ضعیف، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ راوی اس کی سند میں یونس بن عبید، اور پھر اس کا جو شیخ ہے استاد الحسن البصری رحمہ اللہ، دونوں ہی مدلس بھی ہیں اور انن بھی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ طائس عبد الدینار اور عبد الدرہم صحیح بخاری میں یہ الفاظ اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ آگے آتے ہیں 5181، وعن کعب بن مالک، کعب بن مالک، اللہ اکبر، کعب بن مالک جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان ابیہ قال، ان کے باپ یہ کہتے ہیں، یعنی ابن مالک جو ہے کعب جو ہیں وہ مالک کے بیٹے ہیں، تو وہ مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان، کہ دو بھوکے بیڑیے، ذئبان، ذئبن ایک، ذئبان دو، جائعان بھوکے، دو بھوکے بیڑیے، ما ذئبان جائعان، ارسلا فی غنم، جو کہ چھوڑ دیے جائیں، ارسلا فی غنم، بکریوں کے ریوڑ میں، بے افسد لہا، زیادہ فساد کا باعث نہیں ہوتے، لہا ان بکریوں کے لیے، من حرص المرء، اس حریص آدمی کی، ہرس کی بھی نسبت، حریص اور انتہا درجے کے لالچی اور حریص آدمی کے ہرس کی نسبت، علی المال مال پر، و شرف اور منصب اور عہدوں پر، لدین ہی دین کے حق میں، رواه ترمذی و دارمی، اور اس امام ترمذی اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا، با محاورہ ترجمہ آپ کے ذہن میں آ ہی گیا ہوگا کہ دو بھوکے بیڑیے جو ہیں وہ اگر کسی بکریوں کے، جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے، اتنے وہ تباہ کن نہیں ہوتے اس ریوڑ کے لیے یا ان بکریوں اور جانوروں کے لیے، اس آدمی کی نسبت جو کہ حریص ہوتا ہے مال پر اور مختلف منصب اور عہدے حاصل کرنے پر، دین کے بارے میں، دین کے حق میں جتنا وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اتنا جو بھوکے بیڑیے ہیں دو، وہ بکریوں میں چھوڑے جانے والے اتنے نقصان دہ وہ نہیں ثابت ہوتے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ حریص آدمی مال دولت اکٹھی کرنے پر اور اسی طرح عہدے اور منصب لینے کے لیے، آج کل نا یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں آنے والے لوگ ہیں اور پھر اسی طرح حکومتی عہدوں پر فائز ہونے والے، اس طرح ان کے احوال دیکھ لیجئے اور ان کے آگے کاموں کے جو نتائج ہیں جو ان کے سامنے بعد میں ملک و قوم کی یا دین کے حوالے سے آتے ہیں سامنے۔ مطلب میں اگر آپ کو صرف ایک اشارہ کر دوں تو بے شمار مثالیں ایسی جو کہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں، اور ہمارے منہ پہ جوتا ہیں مسلمانوں پر۔ یہ پچھلے دنوں اسمبلی میں ایک ہندو ہے، رکن اسمبلی، آپ جانتے ہوں گے، تو اقلیتوں کی طرف سے وہ منتخب ہے، تو اس نے اٹھ کر یہ بات کہی کہ لوگ جو ہیں ہمارے نام پر، ہمیں کی جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے پرمٹ جو ہے نا شراب جائز یا خریدنے کا جو دیا ہوا ہے، تو ہمارے نام پر لوگ جو ہیں وہ شراب خریدتے، لیتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں یہ اعلان کہتا ہوں کہ یہ شراب انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور اس کو قانونی، اس کو ناجائز قرار دیا جائے،
اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ وہ ہندو تھا رکن اسمبلی جس نے اٹھ کر یہ سب کے سامنے بات کی، تو نتیجتاً جواب میں وہ جو ہمارے ماشاءاللہ اس مملکت خدا داد اللہ کے نام پر جو لی گئی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی جو ہیں انہوں نے اس کو بڑا ذلیل و رسوا کیا اور اس مذاق اڑایا اس کا کہ تم کون ہوتے ہو اس معاملے میں اس بات پر پابندی لگانے والے۔ تو اس طریقے سے وہ بیچارہ شرمسار ہو کر بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے حال کہ اگر ہم جو شعر ہے نا ہمارے لیے کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح، سچ صادق آتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دے کر شرمائے یہود، ولیعوذ باللہ۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے اللہ کی توفیق سے ختم ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔